حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام: من زار قبر الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه. محترم ناظرین کرام، آپ سے مسلسل مخاطب ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. اس مقام مقدس سے، اس جائے عظیم سے، اس سفر عشق سے جہاں سے عاشق حسین کا گزر ہو رہا ہے. عشق حسین دنیا کی ہر شریف نسل میں پایا جاتا ہے. عشق حسین وہاں پایا جاتا ہے جہاں پر انسانیت ہے. عشق حسین بزم ملکوتی میں پایا جائے گا. عشق حسین بارگاہ یزدی میں پایا جائے گا. جس مقام پر، جس منزل پر نظر دوڑائی جائے، جہاں پر بھی جایا جائے، وہاں پر عشق حسین ملے گا. اگر کعبے میں دیکھو گے وہاں پر بھی عشق حسین نظر آئے گا. اگر حرم میں دیکھو گے وہاں بھی عشق حسین نظر آئے گا. آغوش رسالت میں دیکھو گے وہاں پہ عشق حسین نظر آئے گا. دوش رسول پر دیکھو گے وہاں بھی عشق حسین نظر آئے گا. پشت رسول پر دیکھو وہاں پہ بھی عشق حسین نظر آئے گا. آغوش سیدہ میں عشق حسین نظر آئے گا. مسجد نبوی میں منبر رسالت پر آغوش رسالت میں اور زبان رسالت سے عشق حسین ان الفاظ میں جاری ہوتا ہے: ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو. حسین کی معرفت کروا رہے ہیں. کون؟ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو محبوب کبریا ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو سید المرسلین ہیں. منبر رسالت پر سب سے عظیم مسجد، سب سے عظیم منبر پر کائنات کا سب سے عظیم شخص کہہ رہا ہے، اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر، اپنے آغوش میں بٹھا کر: ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان میں اپنے اس نواسے کو اس انداز سے پہچنوایا تو لوگوں میں حیرت کا اندیشہ نہ رہا کہ آخر آج وجہ کیا ہے کہ رسول اکرم
اپنے اس نواسے کو کہ جو روز ہمارے درمیان میں ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں، جسے ہم پہچانتے بھی ہیں، جو علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا نور چشم ہے، جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جس کی ولادت پر آسمان سے فرشتے آئے مبارکباد دینے کے لیے۔ آج وجہ کیا ہے کہ سرکار ختمی مرتبت اپنے حسین کو اس طرح سے پہچنوا رہے ہیں؟ ناظرین محترم، یہ منزل حسین ہے، یہ شرف حسین ہے، یہ کمال حسین ہے، یہ بلندی حسین ہے، یہ عوج حسین ہے۔ اللہ اکبر! کون حسین مظلوم کربلا کی بلندیوں کو درک کر سکتا ہے؟ کون درک کر سکتا ہے؟ کون سمجھ سکتا ہے؟ فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ، اسے پہچان لو۔ جب پہچنوا لیا، بتا لیا، اس کے پیچھے معلوم ہے آج نبی اکرم امام حسین کو بچپنے میں حسین کی حقیقت، حسین کی نورانیت، حسین کی عظمت اور حسین کی بلندی لوگوں کے درمیان میں بتانا چاہتے ہیں۔ پہچان لو، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ حسین ہے جس سے میں ہوں، اور وہ حسین مجھ سے ہے۔ ھذا حسین فاعرفوہ، جب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اس طرح سے امام حسین کو پہچنوا رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرا نواسا سرزمین کربلا پر 3 دن کا بھوکا و پیاسا اپنے اہل و عیال کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ گویا شہادت مظلوم کربلا سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں منبر رسالت پر اپنی آغوش میں بٹھا کر حسین کی مصیبت بیان کر رہے ہیں۔ جب لوگوں نے مظلوم کربلا کی مصیبت کو سنا، گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ نبی اکرم ان سے متوجہ ہوئے، متوجہ ہو کر کہتے ہیں اتبکون ولا تنصرونہ، کیا صرف حسین کی مصیبت پر آنسو بہاؤ گے؟ کیا اس کی مدد نہیں کرو گے؟ یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں عرض ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آج یہ ملاعین کا ہجوم، یہ لاکھوں اور کروڑوں کا مجمع ذریعہ امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہے، کربلا کی طرف جا رہا ہے، اور دل میں یہی عزم لے کر جا رہا ہے، دل میں یہی تمنا لے کر جا رہا ہے کہ وہ جو تمنا آپ نے کی تھی کہ کیا حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے تمنا کی تھی کہ کیا صرف حسین پر گریہ کرو گے، کیا اس پر مدد نہیں کرو گے؟ تو آج یہ حسین کے چاہنے والے، یہ عشاق حسین، یہ سفر عشق میں اپنے آپ کو کربلا پہنچا کر آپ کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، ہم حسین پر روئیں گے بھی، حسین کی مدد بھی کریں گے، اور اگر ضرورت ہوئی تو حسین مظلوم کربلا کی راہ میں ان کے قدموں پر اپنی جانیں بھی نشاور کرنے کے لیے ہم آمادہ ہیں، ہم تیار ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے مسجد نبوی میں کہا تھا اتبکون ولا تنصرونہ، کیا گریہ کرو گے، صرف اس کی مدد نہیں کرو گے؟ آج ہم میلوں پیدل چل کے تھکن کی حالت میں، ان پریشانیوں کی حالت میں، دھوپ کی شدت میں مشقت برداشت کر کے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تنہا حسین پر رونے والی قوم نہیں ہیں، بلکہ ہم حسین اور حسینیت اور مشن حسینیت کی مدد کرنے والی قوم ہیں۔ ہم مشن حسینیت کی مدد کرنے والی قوم ہیں۔ ہم نے حسین سے محبت کی ہے، حسین کو پہچان کر، حسین کو جان کر۔
ہم انہیں حسین سے محبت کی ہے، حسین کی معرفت رکھ کر۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس ذات کی عظمت کیا ہے، ائمہ طاہرین کی نظروں میں، انبیاء و مرسلین کی نظروں میں، بارگاہ الہی میں۔ اسی لیے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، من زار قبر الحسین عارفا بحقه كان كمن زار اللہ فی عرشہ، کہ جس نے بھی امام حسین علیہ السلام کے قبر اطہر کی زیارت کی، گویا یہ کہ اس نے اللہ رب العزت کی زیارت کی عرش الہی پر۔ طبعاً یہ بات زائرین کرام اچھی طرح سے جانتے ہیں، مومنین کرام اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں، متوجہ ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی مکان و زمان نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، اللہ مرئی نہیں ہے۔ لیکن صرف اس روایت میں کان کمن زار فی عرشہ، یہاں پر عظمت بیان کرنا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، زائر امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے۔ صرف اس عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ جو زیارت قبر امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر کرے، ایسے ہی سمجھو اس کی عظمت یہ ہے، اس کا شرف یہ ہے، اس کی بلندی یہ ہے، اس کی معراج یہ ہے کہ گویا اس نے عرش الہی پر اللہ کی زیارت کی ہے۔ اللہ تمام مومنین کا عقیدہ ہے، نمشیوں کا، کہ اللہ نظر نہیں آتا ہے، وہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر اسے دیکھا جا سکتا ہے تو دل کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ خود ہمارے مولا و آقا سید المتقین، سید الوصیین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل سے دیکھا ہے، اور اسی دل سے دیکھنے کا نام معرفت ہے۔ اسی کو معرفت کہا جاتا ہے جو دل سے دیکھا جائے، نظروں سے دیکھنے کو معرفت نہیں کہتے ہیں، دل سے دیکھنے کا نام معرفت ہے، دل سے نظر کرنے کا نام معرفت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بہت ساری روایات وارد ہوئی ہیں، جن روایات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ان کی معرفت کے ساتھ، غفر اللہ ذنبہ، پروردگار عالم نے اس کی تمام گناہوں کو بخش دیا، جو گناہیں اس کی گزر گئی ہیں۔ بعض روایت میں آیا ہے من زار الحسین عارفا بحقہ کتب اللہ فی اعلی علیین، کہ جس نے بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، اللہ نے اس کے مقام کو اعلی علیین میں قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا سلام ہو مظلوم کربلا پر، ہمارا سلام ہو ان مومنین پر جو اس کعبۃ الاحرار 40 کے موقع پر اس حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں دشمنوں نے شہید کر کے تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ کر یہ سوچا تھا کہ نام حسین مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن آج دنیا آ کر دیکھے کہ وہ حسین جسے تم نے مٹانے کی کوشش کی تھی، جسے تم نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے گھروں بار کو تم نے لوٹ لیا تھا، یہاں تک کہ خیام بھی جلا دیے تھے،
کسی جوان کو سوائے سید سجاد کے تم نے نہیں چھوڑا تھا، آؤ آ کر دیکھو وہ حسین آج بھی زندہ ہے، اور لوگ جوک در جوک اسی حسین کی بارگاہ میں اس کی زیارت کے لیے، اس کے قبر اطہر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، جو خود کو ملوکیت و بادشاہت کا حاکم سمجھتے تھے، ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی، ان کی ملوکیت بھی ختم ہو گئی، ان کا کوئی نام لینے والا آج باقی نہیں ہے، وہ دنیا سے ختم ہو گئے ہیں، وہ دنیا سے مٹ گئے ہیں۔ اس لیے کہ حسین وہ تھے جو حق کی بقا کے لیے گئے تھے، دین کی بقا کے لیے گئے تھے، اور بقا وہی ہے جہاں پر حق ہے، فنا وہاں ہے جہاں پر باطل ہے۔ فنا وہاں ہے جہاں پر باطل ہے، حق وہاں پر ہے جہاں پر بقا ہے، جہاں پر بقا ہے وہاں پر حق ہے۔ ناظرین محترم، امام حسین کی زیارت کرنا ہے، ان کی معرفت کے ساتھ زیارت کرنا ہے۔ روایات متعدد آئی ہیں۔ کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اگر خوف اور وجل کی صورت میں کیا جائے تو اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ کیا خوف کی صورت میں زیارت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کون سے خوف میں زیارت کرنا چاہیے یا کون سے خوف میں زیارت نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تفاصیل ہیں، فقہا نے بعض جگہ پر تفاصیل کی ہیں، لیکن کل کی گفتگو میں نے کہا تھا کہ جو روایت میں آیا ہے، بعض روایتوں میں قید ہے اور بعض روایتیں مطلق ہیں کہ جو خوف کی حالت میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائے تو امام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نہیں چاہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کرے؟ کیا تم اس بات کو دوست نہیں رکھتے کہ بروز محشر جبکہ دنیا خوف زدہ ہو تو تم خوف سے محفوظ رہو؟ ناظرین محترم، ہمیں احساس ہے، میں بار بار کہتا ہوں، جو آپ دور سے دیکھ رہے ہیں ضرور اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اربعین کے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، مومنین کے جذبے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جذبہ زیارت اربعین ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام۔ یہ سفر عشق ہے، یہ سفر عشق ہے، یہ سفر عشق کوئی نیا نہیں ہے، بہت ہی پرانا ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام یعنی شہادت کربلا کے بعد سب سے پہلا امام اگر کوئی ہے تو وہ امام سجاد علیہ السلام ہیں، اور سید سجاد علیہ السلام نے خود زیارت کربلا آ کر بار بار کیا ہے، پیدل آ کر، عزیزوں کے ساتھ آ کر، دوستوں کے ساتھ آ کر، اقارب کے ساتھ آ کر زیارت کی ہے، اور لوگوں کو زیارت پر آنے کے لیے تاکید کی ہے، بار بار لوگوں کو تاکید کی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پر آنے کے لیے۔ اور بعض روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک کرے گا تو بروز محشر وہ حسرت کرے گا کہ میں نے زیارت امام حسین علیہ السلام کو کیوں ترک کیا ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا جائے تو معرفت کے ساتھ، معرفت بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا يقبل الله عملا الا بمعرفت۔ اللہ رب العزت کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا الا یہ کہ وہ معرفت کے ساتھ ہو۔ ولا معرفت
इल्ला बिअमलिन, और मारिफत भी कोई हैसियत नहीं रखती है, उसकी भी कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ मारिफत की। अगर मारिफत के साथ अमल ना हो, ज़रूरी है कि मारिफत है तो मारिफत के साथ अमल भी हो। और अगर किसी के पास मारिफत है तो वो मारिफत उसे अमल की तरफ ले जाती है, और जिसके पास मारिफत हो और वो अमल ना करे तो वो खसारे में है, वो खसारे में है। इस रवायत ने वाज़ेह तौर पर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया है कि अगर अमल हो, अगर चाहते हो कि वो अमल काबिल कबूल हो तो ज़रूरी ये है कि अमल मारिफत के साथ हो, ये पहली चीज़। और तन्हा मारिफत काफ़ी नहीं है, मारिफत के साथ अमल ज़रूरी है। और जहाँ पर अमल होगा मारिफत के साथ, वो मारिफत इंसान को अमल के पास ले जाती है, अमल के लिए ले जाती है। इसलिए कि इंसान जिस शय से वाकिफ़ होता है, उसकी अहमियत से वाकिफ़ होता है, उसकी अज़मत से वाकिफ़ होता है, उस शय से वाकिफ़ होता है तो फिर उसी के मुताबिक अमल करता है। और अगर मारिफत हो और मारिफत होने के बाद अमल न करे तो ये मारिफत जो है ये बेकार है। लिहाजा मारिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़रूरी है, ताकि जो हमारा अमल हो, चाहे वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में हो, चाहे मजलिस व मातम की शक्ल में हो, चाहे खिताबत की शक्ल में हो, चाहे नौहा खानी सीना जनी की शक्ल में हो, चाहे अंजुमन की शक्ल में हो, चाहे तबर्रुक की तक़सीम की सूरत में हो, चाहे फ़र्श अज़ा बिछाने की सूरत में हो, किसी भी तरह से कोई भी अमल अगर हमारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतअल्लिक़ है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत को उस तरह से हासिल करें कि जैसी मारिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम होनी चाहिए। इसलिए कि जैसी मारिफत होगी वैसा ही अमल होगा, और वैसा ही अज्र होगा, वैसा ही सिला होगा, वैसा ही सिला होगा, वैसा ही अज्र होगा। जैसी मारिफत होगी, मारिफत के मुताबिक इंसान को उसके अमल की जज़ा दी जाती है। लिहाजा इसी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतअल्लिक़ मुतअद्दिद रिवायात मिलती हैं। रिवायात को पढ़ें तो मुतअद्दिद रिवायात में ज़ायरीन से मुतअल्लिक़ मुतअद्दिद रिवायात में मुतअद्दिद सवाब बयान किए गए हैं इख्तिलाफ के साथ। मसलन किसी रिवायत में ये कहा गया है कि अगर कोई ज़ायर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपने घर से निकले तो उसके हर कदम पर, तवज्जो है नाज़रीन मोहतरम, बहुत ही अजीम बात की तरफ मुल्तफ़ित करना चाहता हूँ, मारिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मारिफत ज़रूरी है। रिवायात मैंने कहा कि बहुत सी रिवायात हैं जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप सुनते होंगे, पढ़ने वाले पढ़ते हैं कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले से जो मुतअद्दिद रिवायात हैं उसमें मुतअद्दिद अज्र और सवाब बयान किए गए हैं और बड़े ही तफावुत के साथ बयान किए गए हैं। किसी रिवायत में कहा गया है कि अगर कोई पैदल जाए या ज़ियारत के लिए जाए तो हर कदम पर
اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک برائی کو ختم کیا جاتا ہے۔ متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ ہر قدم پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ہر قدم پر اس مقدار میں ثواب ہے کہ جس طرح سے اگر کوئی نسل اسماعیل سے کسی غلام کو خریدے یا کسی غلام کو آزاد کرے، جتنا ثواب نسل اسماعیل سے غلام کردہ آزاد کردہ غلام کا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے ایک قدم کے اوپر۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ ایک قدم کا ثواب 1,00,000 حج مقبولہ اور عمرہ مقبولہ کا ثواب ہے۔ 1,000 ہر قدم پر 1,000 حج 1,000 عمرے مقبولہ کا ثواب ہے۔ یہ روایات میں اجر کا اختلاف کہاں سے ہے؟ یہ مختلف کیوں ہے روایات میں؟ علماء نے جو بیان کیا ہے اور روایات پڑھنے کے بعد جو روایات میں جو اختلاف ملتا ہے اس میں نتیجہ یہی پہنچتا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف معرفت کے اعتبار سے ہے۔ جہاں پر جس مقدار میں معرفت امام حسین علیہ السلام ہوگی وہاں پر اسی مقدار میں اجر ہوگا۔ اگر کسی کی معرفت اس مقدار میں ہے کہ اسے ایک قدم پر ایک نیکی دیا جائے، ایک گناہ کو معاف کیا جائے تو اسے یہ اجر دیا جائے گا۔ اور اگر کسی کی معرفت اتنی اعلیٰ درجے کی ہے کہ وہ اس کے ہر قدم پر 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے کا ثواب دیا جائے تو اسے اس مقدار میں ثواب دیا جائے گا۔ اور یہ بات تمام علماء اور فقہاء اور مجتہدین و مراجع العظام سب اس بات پر متفق ہیں، اور علماء کی روایات بھی بھری پڑی ہوئی، روایات بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بھری پڑی ہوئی ہیں کہ انسان کو اس کے عمل کا جو صلہ ملتا ہے وہ اس کی معرفت کے مقدار سے ملتا ہے، اس کی معرفت کے اعتبار سے ملتا ہے۔ جہاں پر جتنی زیادہ معرفت ہوگی وہاں پر اتنا ہی زیادہ اجر ہوگا و ثواب ہوگا۔ 2 رکعت نماز اگر بغیر معرفت کے پڑھی جائے اس کا ثواب اور ہوگا، اور اگر 2 رکعت نماز معرفت کے ساتھ پڑھی جائے اس کا اجر اور ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی، اسی لیے ہماری عبادت اور ہے، ائمہ طاہرین علیہم السلام کی عبادت اور ہے، اس لیے کہ ہماری معرفت اور ہے، ائمہ طاہرین علیہم السلام کی معرفت الہی کچھ اور ہے۔ لہذا اگر ہمیں امام حسین علیہ السلام کا صحیح حسینی بننا ہے، صحیح چاہنے والا بننا ہے، مجلس و ماتم کو ہم اپنی عروج بخشنا چاہتے ہیں، نورانی بنانا چاہتے ہیں، ایسی بنانا چاہتے ہیں کہ جیسی اللہ چاہتا ہے، اپنے نوحہ خانی مجلس و ماتم ممبر و عزا خانہ فرش عزا نالہ و شیون گریا، یہ اپنے حسن و ملال سب کو اگر ہم عروج بخشنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی ویسی معرفت چاہیے کہ جیسی معرفت ہم سے درکار ہے، جیسی معرفت ہم سے مطلوب ہے، ویسی معرفت ہونا چاہیے امام حسین علیہ السلام کی۔ اور کوئی پہچان نہیں سکتا ہے امام علیہ السلام کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے کہ جیسی ہونا چاہیے، جیسی معرفت ہونا چاہیے ویسی معرفت
ہمیں چاہیے کہ ہم حاصل کریں امام حسین علیہ السلام کی، پڑھیں ذات مظلوم کربلا کو۔ اور اگر میں یہاں سے کہنا چاہوں تو ابھی مختصراً دو بات کہہ کے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ معرفت امام حسین ذات کے اعتبار سے، معرفت امام حسین علیہ السلام عمل کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے۔ معرفت امام حسین علیہ السلام ان کے مقصد کے اعتبار سے، معرفت امام حسین علیہ السلام ان کی ذات کے اعتبار سے۔ اگر پہلے حصے پہ بحث کرنا چاہیں تو ذات کے اعتبار سے یہ وہ ذات ہے جو نور محمدی کا جز ہے، جو کائنات کی خلقت سے پہلے یہ عرش، یہ فرش، یہ کون و مکان، یہ زمین و زمان سے پہلے جس کا نور عرش الہی پر خلق کیا جا چکا ہے، جو خلقت آدم سے پہلے موجود تھا، نور محمدی کے ساتھ، نور علوی کے ساتھ، نور فاطمی کے ساتھ، جو نور علوی و محمدی و فاطمی کے ساتھ اس کائنات کی خلقت سے پہلے، اس کائنات کے وجود سے پہلے یہ نور، یہ عظمت والا نور، نور حسینی موجود تھا، جسے دیکھ کر حضرت آدم نے تعجب سے کہا تھا، اے میرے اللہ یہ کون سے انوار مقدسہ ہیں، یہ تو بہت روشن ہیں، جنہیں دیکھ کر حضرت آدم نے یہ کہا تھا یہ کوئی عظیم شخصیت لگتی ہے، یہ نور تیری کوئی خاص، یہ انوار تیری خاص مخلوق نظر آتی ہے، یہ تیرے مقربین میں سے ہیں۔ یہ خلقت کے اعتبار سے نوری خلقت، اور اگر اس کے بعد نظر کریں، اگر دنیاوی اعتبار سے تو امام حسین علیہ السلام اس کے نواسے ہیں جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، شفیع المذنبین بنایا ہے، جسے اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے اللہ نے طٰہٰ کہا ہے، جسے اللہ نے یاسین کہا ہے، اس نبی کے نواسے ہیں اور اس ماں کے بیٹے ہیں، اس فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ وہ ہے، میری بیٹی فاطمہ وہ ہے کہ جس کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہے حسین، کہ جس کی رضا الہی ہے، جس کا غضب الہی ہے، جو فاطمہ بضعۃ الرسول ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پارہ جگر ہے، جو جز ہے، وہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی میں جنت کے پھل کی خوشبو محسوس کرنا چاہتا ہوں، شممت ابنت فاطمہ، میں اپنی فاطمہ کو سونگھ لیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام ابیہا ہی قلبی التی بین جنبی، وہ میرا دل ہے جو میرے پہلو میں ہے، جس کی چادر مرکز بنی آیا ہے تطہیر کے نزول کے لیے۔ اس فاطمہ کا بیٹا ہے حسین مظلوم کربلا، جو سیدۃ نساء العالمین ہے۔ اس فاطمہ کا بیٹا ہے جس فاطمہ کے آنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کا استقبال کرتے تھے، اس کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے۔ اس فاطمۃ الزہرا
وہ جو اللہ جسے اپنا کنیز خاص کہتا ہے، وہ جو سر اللہ ہے، وہ فاطمہ کا بیٹا حسین ہے، جسے اللہ نے اتنی عظمت بخشی ہے۔ اور اگر ان کے والد کو دیکھا جائے تو علی مرتضیٰ ہیں، جس کے کمالات و صفات، جس کی عظمت و کرامات اور اسلام پر کیے ہوئے احسانات کبھی بیان ہی نہیں ہو سکتے۔ علی حیات اسلام، علی روح اسلام۔ علی کو ہٹا کر اگر کوئی اسلام کو دیکھنا چاہے تو نہ اسلام سمجھ میں آئے گا، نہ انسان سمجھ میں آئے گا۔ علی کو اگر ہٹا کر دیکھا جائے تو نہ اسلام سمجھ میں آئے گا، نہ انسان سمجھ میں آئے گا۔ اس علی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی، اپنا وسیع، اپنا وزیر قرار دیا ہے، جو سید الاوصیاء ہے، امام المتقین ہے، جو امام المتقین ہے، سید الاوصیاء ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے، جو خلیفۃ الرسول ہے، اس علی کا بیٹا حسین ہے۔ ناظرین محترم، یہ تو امام حسین علیہ السلام کی معرفت، ان کے نسب کے اعتبار سے یہ امام حسین علیہ السلام اس امام کے بھائی ہیں جسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، جو بعد علی مرتضیٰ امام برحق ہیں، اس امام حسن مجتبیٰ کے بھائی ہیں امام حسین علیہ السلام۔ یہ معرفت کوئی پہچان سکتا ہے امام حسین علیہ السلام، یہ ذات کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کو اگر جاننا ہے تو اس طرح سے سمجھیں کہ اگر ولادت پر نام رکھنے کی بات بھی آئے تو ان کا نام اللہ رکھوائے، اے میرے اللہ جو ہے وہ نام رکھوائے، ان کے نام کا انتخاب بھی اللہ رب العزت کرے، اور ولادت کے موقع پر فرشتوں کا ہجوم آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آ کر فرشتوں کا ہجوم اس نواسہ رسول، اس حسین جو عظمتوں والا، شرافتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا حسین جب دنیا میں تشریف لے آئے تو فرشتے آسمان سے آ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں۔ لہذا امام حسین، اے زائرین محترم، اے حسینیوں، اے حسین کے چاہنے والوں، اے عشاق الحسین، اے عاشقان حسین، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، حسین کو صورت سے بھی پہچانو، ان کی معرفت رکھو۔ معرفت حسین ضروری ہے، صورت کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی، ذات کے اعتبار سے بھی، اور اس وقت خصوصاً ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو جس طرح سے ان کی معرفت، ان کے کمال کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے ہے، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کی معرفت ہمارے لیے سیرت کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں پہچاننا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کیا رہی ہے، اس لیے کہ سیرت حسین سے ہمیں سیرت ملے گی، کردار حسین سے ہمیں کردار ملے گا، زندگی حسین سے ہمیں زندگی ملے گی، ہمیں زندگی ملے گی۔ اللہ ماشاءاللہ، آج ہماری قوم کا ہر جوان، ہر بوڑھا
عورت مرد چھوٹے بڑے سب حسین مظلوم کربلا سے ہی درس لیتے ہیں، ان کی سیرت کی معرفت ان کے پاس ہے، اسی لیے تو کسی بھی حال میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ظالم کے ساتھ یا ظلم کے ساتھ کبھی بھی ظلم اور ظالم کے ساتھ کبھی بھی اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ظالم کے خلاف ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ ہیں، اور انشاءاللہ جب منتقم ظلماء ظالمین سے ان کے ظلم کا انتقام لینے والا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو انشاءاللہ ہم ان کی بارگاہ میں اسی معرفت کے ساتھ حاضر ہوں گے اور امام کے پرچم کے تحت مقصد امام حسین علیہ السلام کو آگے بڑھائیں گے۔ اپنی اسی گفتگو کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں معرفت امام حسین، زیارت امام حسین، سیرت امام حسین علیہ السلام کے تحت گفتگو رہے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔